حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ 4 مصرے ابو عاصم صاحب کی جانب سے آپ حضرات کی نظر ہے اہل بھیونڈی کی کہ اپنے اجداد کو بدنام نہ ہونے دیں گے, اپنے اجداد کو بدنام نہ ہونے دیں گے, یہ حویلی کبھی نیلام نہ ہونے دیں گے, یہ حویلی کبھی نیلام نہ ہونے دیں گے, اور دیکھنا ہے تو کبھی دیکھ حکومت دے کر ہم کسی شہر میں کوہرام نہ ہونے دیں گے, اپنے اجداد کو بدنام, یہ حویلی کبھی نیلام نہ ہونے دیں گے. سماعت فرمائیے کہ یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں غزل کی شاعری کی کہ میرا سخن میرا لہجہ برا لگے گا ضرور, میرا سخن میرا لہجہ برا لگے گا ضرور, چھپا کے مجھ سے وہ مجھ کو مگر پڑھے گا ضرور, چھپا کے مجھ سے وہ مجھ کو مگر پڑھے گا ضرور. اور یہ ابو عاصم صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں, یہ شعر آپ کے کام بھی آئے گا اسمبلی میں کہ چھپا کے مجھ سے وہ مجھ کو مگر پڑھے گا ضرور, کہ جو بات ذل الہی سے تم نہ کہہ پائے, جو بات ذل الہی سے تم نہ کہہ پائے, ہمارا جیسا کوئی سرفرا کہے گا ضرور, جو بات ذل الہی سے تم نہ کہہ پائے, ہمارا جیسا کوئی سرفرا کہے گا ضرور, ہمارا جیسا کوئی سرفرا کہے گا ضرور. سماعت فرمائی کہ زندگی دکھ میں مصائب میں بھلی لگتی ہے, زندگی دکھ میں مصائب میں بھلی لگتی ہے, کوئی موسم ہو ہر ایک شاخ ہری لگتی ہے, کوئی موسم ہو ہر ایک شاخ ہری لگتی ہے. اردو کا ایک بہت بڑا شعر کہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں چھاؤں گھری ہوتی ہے, ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے. اس بڑے شعر کی موجودگی میں کوئی شعر کہنا مشکل تھا, لیکن شاید اس طالب علم نے شعر کہا ہو. یہ میں ابو عاصم صاحب کے حوالے سے آپ حضرات کی نظر کرتا ہوں کہ زندگی دکھ میں مصائب میں بھلی لگتی ہے, کوئی موسم ہو ہر ایک شاخ ہری لگتی ہے, کہ ان ببولوں کے درختوں کو حکارت سے نہ دیکھ, ان ببولوں کے درختوں کو حکارت سے نہ دیکھ, دشت غربت میں یہی چھاؤں گھنی لگتی ہے. ان ببولوں کے درختوں کو حکارت سے نہ دیکھ, دشت غربت میں یہی چھاؤں گھنی لگتی ہے, دشت غربت میں یہی چھاؤں گھنی لگتی ہے. اور اس غریبی میں بھی قائم ہے بھرم دنیا پر, اس غریبی میں بھی قائم ہے بھرم دنیا پر, ہر بھکاری کو میری جیب بھری لگتی ہے. اس غریبی میں بھی قائم ہے بھرم دنیا پر, ہر بھکاری کو میری جیب بھری لگتی ہے. اور 3 شعر نظر کر کے راحت صاحب تک پہنچوں گا. سماعت فرمائی کہ ہم قبیلے سے عداوت بھی نہیں کر سکتے, ہم قبیلے سے عداوت بھی نہیں کر سکتے, ورنہ کیا تجھ سے محبت بھی نہیں کر سکتے, ورنہ کیا تجھ سے محبت بھی نہیں کر سکتے. اور یہ شعر اقلیتوں کے حوالے سے اس ملک کی اکثریت کے نام سماعت فرمائی کہ در و دیوار سخن کرنے لگے ہیں ہم سے, در و دیوار سخن کرنے لگے ہیں ہم سے, اب تیرے شہر سے ہجرت بھی نہیں کر سکتے. در و دیوار سخن کرنے لگے ہیں ہم سے, اب تیرے شہر سے. قیمتی شعر سنایا تھا آپ حضرات, شاعری اگر سمجھتے ہیں اور حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس شعر کو پھر سنیے گا کہ در و دیوار سخن کرنے لگے ہیں ہم سے, اب تیرے شہر سے ہجرت بھی نہیں کر سکتے. اور غزل تہداری کا نام ہے. غزل جو ہے وہ سب کچھ غزل میں آیا نہیں کیا جا سکتا. اگر لفظ رنگا ہو جائے, برہنہ ہو جائے تو وہ غزل کی شاعری نہیں ہے. آپ سماعت فرمائیے شعر غزل کا پیش کر رہا ہوں کہ در و دیوار سخن کرنے لگے ہیں ہم سے, اب تیرے شہر سے ہجرت بھی نہیں کر سکتے. اس نے کس طرح سے مسمار کیا ہے ہم کو, اس نے کس طرح سے مسمار کیا ہے ہم کو, ہم کسی سے یہ وضاحت بھی نہیں کر سکتے. اس نے کس طرح سے مسمار کیا ہے ہم کو, ہم کسی سے یہ وضاحت بھی نہیں کر سکتے. اور اتنے مجبور ہیں اس عہد کے بوڑھے ماں باپ, اتنے مجبور ہیں اس عہد کے بوڑھے ماں باپ, اپنے بچوں کو نصیحت بھی نہیں کر سکتے. اتنے مجبور ہیں اس عہد کے بوڑھے ماں باپ,
اپنے بچوں کو نصیحت بھی نہیں کر سکتے. شکریہ حضرات. سکے کئی کھڑے تھے تو کھوٹا بھی چل گیا. آپ نے حضرات نے محبت سے نوازا, اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں.